السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، درس سے پہلے ایک اعلان ہے، تعاون کا ذرا سن لیں۔ جامعہ محمدیہ عربیہ رائے ترک آندھرا پردیش سے ایک سفیر اور عالم دین آئے ہوئے ہیں آپ کے پاس۔ الحمدللہ بہت بڑا ادارہ ہے اور 100 سال پرانا ادارہ ہے، اور وہیں پر سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور الحمدللہ اسی ادارے کے ذریعے سے مدینہ جانے کا بھی موقع ملا ہے۔ بڑی خدمات ہیں ادارے کی، مانے نہ مانے۔ ہمارے اطراف میں غیر مسلم کی جو بستیاں ہیں، اور خاص کر دیہات جہاں پر کوئی جانا نہیں چاہتا، ادارہ خاص طور سے وہاں پر اپنے علماء کو بھیجتا ہے اور وہاں پر دعوت و دین کا کام کرتے رہتا ہے، اور بہت ساری خدمات ہیں۔ میں اللہ رب العالمین کے یہاں اخلاص کے خاطر آپ کے سامنے ذکر کرنا نہیں چاہتا، بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ بڑی دور سے آئے ہیں آپ کے پاس، تو جتنا ہو سکے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے دینے کو قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد الصادق الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم لوگوں نے سنا تھا کہ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کیسے عزت کی اور کیسے پرورش کی، اور ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں بکریاں چرا کر اپنے چچا کی مدد کی، پھر جوانی میں آپ نے تجارت کی، یہاں تک کہ امین اور صادق کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کے اخلاق سے خوش ہو کر آپ کو پیغام بھیجی، پھر بڑوں نے بات طے کر کے آپ کی شادی کر دی، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو مہر کے طور پر 20 اونٹ دیے تھے۔ آگے کی سیرت کچھ اس طرح ہے کہ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت اور ان کا کاروبار سنبھال رہے ہیں، بڑی امانت اور سچائی کے ساتھ تجارت کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ کی تجارت میں برکت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی عادتیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر یتیموں کا خیال کرتے تھے، گلی اور محلے میں دیکھتے تھے کہ کون بیوہ ہے اور کون ضرورت مند ہے، جا کر ان کا حال چال پوچھتے، جتنا ہو سکے ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے۔ اور دوسری طرف جس طرح ایک ذمہ دار باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچوں کی تربیت و پرورش میں لگے تھے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دن بدن خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں، اور مکہ میں پھیلتے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے، یہاں تک کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کرنے لگے، آپ کو بڑا چاہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کی عمر کو پہنچے تو ایک واقعہ ہوا۔ کیا ہوا کہ اس زمانے میں کعبۃ اللہ کو جو بنایا گیا تھا، 4 دیواریں تھیں اور اوپر کوئی چھت نہیں تھی، جس کا فائدہ اٹھا کر کچھ چور اور ڈاکو قسم کے لوگوں نے کعبۃ اللہ کا خزانہ چرا لیا اور بھاگ گئے۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں بڑی کمزور ہو گئی تھیں اور گرنے کے قریب تھیں، اور ایسا لگتا تھا کہ اگر زوردار کی بارش ہوئی اور ہلکا سا سیلاب بھی آ گیا، کعبۃ اللہ منہدم ہو جائے گا۔ اسی لیے قریش نے اور مکہ والوں نے یہ طے کیا کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کر کے
نئے سرے سے مضبوطی سے بناتے ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بات بھی طے کی کہ کعبۃ اللہ کو بنانے میں ہر آدمی صرف اپنی حلال کمائی لا کر دے گا، کوئی بھی آدمی سود سے کمایا ہوا مال نہیں لائے گا، شراب کے ذریعے سے کمایا ہوا مال نہیں لائے گا، زنا کے ذریعے سے کمایا ہوا مال نہیں لائے گا، بلکہ اپنی محنت کی کمائی اور پاکیزہ کمائی لا کر دے گا۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ طے کی کہ کعبۃ اللہ کی جو 4 دیواریں ہیں اور چھت ہے، کون سا قبیلہ اور خاندان کون سا حصہ تعمیر کرے گا، اور ہر قبیلے کو کچھ نہ کچھ حصہ تعمیر کے لیے دیا گیا تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد سارے قبیلے والوں نے انتظامات کر لیے، پتھر، مٹی، لکڑی، مزدور، جو چیزوں کی ضرورت تھی سارے انتظامات کر لیے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ کعبۃ اللہ کو منہدم کرنا ہے، گرانا ہے۔ اب کسی کے اندر ہمت نہیں کعبۃ اللہ کو گرانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ ابرہہ اور اس کی قوم کے ساتھ جو انجام ہوا تھا، جو کعبۃ اللہ کو گرانے آیا تھا، اس انجام کو یہ لوگ دیکھ چکے تھے، اور جو بچے تھے وہ سن چکے تھے، لہذا کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ جا کے کعبۃ اللہ کی وہ بوسیدہ دیواروں کو گرائے۔ انتظار کرتے رہے کہ کیا کیا جائے۔ بالآخر ایک بزرگ اٹھے اور کہا کہ یہ جو ہم گرا رہے ہیں اچھی نیت سے گرا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ کہہ کر آگے بڑھے اور انہوں نے دیوار کو گرانا شروع کیا۔ تھوڑی دیوار گرائی اور خاموش ہو گئے۔ اب جو باقی لوگ تھے وہ انتظار میں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو، اگر ان بزرگ کو کچھ ہو جاتا ہے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اگر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو مطلب ہم صحیح کام کر رہے ہیں، آگے بڑھیں گے اور آگے کا کام کریں گے۔ ایک دن گزر گیا، وہ بزرگ صحیح سالم تھے، ان کو کچھ نہیں ہوا، تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، لہذا لوگ آگے بڑھے۔ کعبۃ اللہ کی جو دیواریں تھیں، بوسیدہ دیواریں، اس کو گرا کر کے صاف کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہر قبیلے نے اپنا اپنا کام شروع کیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے دیواروں کو اس حد تک اٹھا لیا گیا کہ اب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی۔ حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی۔ بڑا عظیم پتھر ہے، کہتے ہیں کہ جنت سے آیا ہوا تھا۔ اب اس پتھر کو رکھنے کے متعلق جھگڑا شروع ہوا۔ ہر قبیلے نے کہا کہ ہمارا سردار رکھے گا، جو ہمارا سردار ہے وہی سردار اٹھا کر اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھے گا، کیونکہ بڑے شرف کا مقام تھا۔ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا بہت شرف کا مقام تھا، تو ہر قبیلہ والا یہی چاہتا تھا کہ یہ شرف ان کو ملے، اور کوئی بھی قبیلہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ کام رک گیا۔ ایک دن بحث ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ دوسرے دن پھر بحث، لڑائی، جھگڑا، کوئی نتیجہ نہیں۔ اس طرح 3-4 دن گزر گئے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور لوگ اتنے غصے میں آ گئے، اتنے چڑچڑےپن میں آ گئے، ایسے لگتا تھا کہ اب لڑائی ہو جائے گی اور خون خرابہ ہو جائے گا۔ جب بزرگوں نے یہ حالت دیکھی تو ایک بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے، سب کو سکون سے بٹھایا، خاموشی سے بٹھایا کہ اللہ کا گھر ہے، اس طرح شور شرابہ مت کرو، سنو میں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ ہم اس طرح لڑائی جھگڑا کریں گے تو کوئی حل نہیں نکلنے والا، اسی لیے کیا کرتے ہیں، یہ بنی شیبہ کا دروازہ ہے مسجد حرام کے آنے کے لیے، اس دروازے سے جو پہلا شخص داخل ہوگا اسی آدمی کو ہم اپنا قاضی بنا لیں گے اور اس کے سامنے مسئلے کو رکھیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو منظور ہوگا۔ بولے سب کو منظور ہے؟ سارے قبیلے والوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہونے والا، انتظار کرتے ہیں جو آدمی پہلا آئے گا اس دروازے سے وہی فیصلہ فرمائے گا۔
اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس دروازے سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے جھگڑے کے بارے میں سن رکھا تھا، اب ان کو بتایا گیا کہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جذبات کا، سب کے خواہشات کا خیال رکھا، کہا ایک چادر لے کر آؤ۔ چادر لائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چادر میں رکھا، اور پھر ہر قبیلے کے سردار کو چادر کا کنارہ پکڑنے کے لیے کہا۔ تمام سرداروں نے اطراف سے چادر کے کنارے کو پکڑ لیا، پھر کہا کہ اٹھاؤ حجر اسود کو۔ حجر اسود کو اٹھایا گیا، جب اس کی جگہ کے برابر وہ بلند ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا۔ سارے لوگ خوش ہوئے، سارے لوگ خوش ہوئے، اور جب نبی داخل ہو رہے تھے تبھی لوگوں نے کہہ دیا تھا ھذا الامین رضینا بہ، ارے یہ تو امانت دار شخصیت ہے، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے صحیح فیصلہ کریں گے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور جب نبی کی یہ تدبیر دیکھی کہ قبیلے کے ہر سردار کو جو ہے موقع ملا ہے حجر اسود کو اٹھانے کا، بڑے خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کو مان گئے۔ میرے محترم بھائیو، یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ہمیں دو چیزیں بتاتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حکمت والے اور عقل مند اور دور اندیش تھے، اور لوگوں کا کس قدر خیال کرتے تھے، یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ مکہ والے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت کرتے تھے۔ اتنے بڑے جھگڑے میں کس کو قاضی مان رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے ذرہ برابر بھی، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، بڑے بڑے ہیں مشرکین وہاں پر، کسی نے ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں کیا آپ کے فیصلے پر۔ کیوں؟ کیونکہ سب کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تھا، یہ عزت تھی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بڑی عقل مندی کے ساتھ حل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی عمر کے 37ویں برس میں پہنچے، یعنی جب آپ کی عمر 37 برس ہوئی تو آپ کی طبیعت میں تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ آپ جو شروع سے مکہ والوں کے درمیان رہ رہے تھے، ان کی بت پرستی، ان کی ظلم و ستم، ان کی شراب نوشی، زناکاریاں، یہ سن سن کے آپ کا دل بیزار ہو گیا تھا، آپ کا دل اکتا گیا تھا، آپ کو نفرت سی ہو گئی تھی ان گناہوں سے، لہذا آپ اب خاموش رہنے لگے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے، اور تنہائی پسند کرنے لگے، زیادہ کسی سے نہیں ملتے تھے، بس دیکھتے کہیں پر برا کام ہو گیا، دل میں بیزار کر لیتے، نکل جاتے تھے، اور کہیں تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے لگتے کہ کیا کیا جائے۔ اللہ کے بندو، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آگے کی سیرت اگلے دروس میں ہم سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی طرح حکمت عملی اپنانے کی توفیق نیک عنایت فرمائے، اور اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔